ایلوکوینٹ ادب کے ویور سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کے پلے لسٹ آپشن کو ایکسپلور کریں اور جتنے بھی آڈیو بکس کمپلیٹ ہو چکے ہیں جیسے داستان ایمن فروشوں کی، شمشیر بے نیام، آخری چٹان اور ایک بت شکن پیدا ہوا، فردوس ابلیس اور نیل بہتا رہا، اندلس کی ناگن، مارکہ کربلا، ان سب آڈیو بکس کو خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمیں سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدراس میں مقیم تمام انگریزوں پر لرزہ طاری تھا اور انہیں اپنا خوفناک انجام بہت قریب نظر آ رہا تھا۔ عام شہریوں پر دہشت طاری ہونے کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، مگر سب سے زیادہ منصفانہ خیز صورتحال یہ تھی کہ نواب حیدر علی کونسل کے جن ممبروں سے مذاکرات کرنے ان کے دروازے تک آ پہنچا تھا، وہ اپنے اپنے گھروں اور باغیچوں میں مجرموں اور چوروں کی طرح چھپے ہوئے تھے۔ صرف گورنر مدراس کے حواس باقی تھے کہ وہ سیاست و مصلحت سے کام لیتے ہوئے قلعے سے باہر آیا، اور پھر اس نے کوہ سینٹ تھامس پہنچ کر نواب حیدر علی کا پرجوش استقبال کیا۔ کیا مدراس میں چند معززین شہر کے سوا کوئی اور نہیں رہا؟ نواب حیدر علی اپنے ترجمان کے ذریعے بالواسطہ گورنر مدراس سے مخاطب ہوا۔ والی میسور کے استقبال کے لیے گورنر مدراس کے ساتھ آنے والوں کی تعداد بہت مختصر تھی۔ نواب حیدر علی نے اسی طرف اشارہ کر کے کہا تھا، وہ نواب کے جاہ و جلال سے ڈرتے ہیں۔ اگرچہ گورنر مدراس کے دل میں بڑا کھوٹ تھا، لیکن پھر بھی وہ عاجزانہ لہجے میں بول رہا تھا، انہیں اپنی جانوں کا خطرہ ہے۔ ہم کوئی بلائے بے درمان تو نہیں ہیں کہ ہمارا نام سن کر ہی لوگ بھاگ کھڑے ہوں۔ بظاہر نواب حیدر علی کا لہجہ نرم تھا، مگر اس کے چہرے سے فطری جلال نمایاں تھا۔ اس وقت ہم سفید امن کا لباس پہن کر آئے ہیں، پھر یہ خوف و ہراس کیوں؟ آپ کا جبروت شاہی انہیں ان کے گھروں سے باہر نکلنے نہیں دیتا۔ گورنر مدراس کا لہجہ کچھ اور خوشامدانہ ہو گیا تھا۔ وہ نواب کی زبان سے ایک ایسا اعلان سننا چاہتے ہیں جس میں ان کی جانوں کے تحفظ کی ضمانت ہو۔ گورنر، اپنی رعایا کے دلوں سے ہمارا خوف دور کرو۔ نواب حیدر علی مدراس کے منتظم اعلیٰ سے مخاطب ہوا۔ ہم انہیں امان دیتے ہیں، جب تمہارے شہر کے باشندے ہمارے روبرو ہوں گے تو وہ ہمیں بہت زیادہ مہربان پائیں گے۔ والی میسور کی اس یقین دہانی کے بعد گورنر مدراس نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر کوچا کوچا اعلان کرا دیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں مدراسی باشندے اس شخص کی دیدار کے لیے شاہراہوں پر کھڑے ہو گئے جو اپنی بے مثال شجاعت کا مظاہرہ کرنے کے لیے دشمن کے گھر میں داخل ہو گیا تھا اور مکینوں کی جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دے رہا تھا۔ سینکڑوں حسین و جمیل فرنگی عورتیں اس مرد جانباز کو ہاتھ ہلا ہلا کر خوشامدید کہہ رہی تھیں، مگر نواب حیدر علی نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر ان کی طرف نہیں دیکھا۔ دراصل انگریز خواتین کا یہ اجتماع گورنر مدراس کے ایک خفیہ اشارے پر ہوا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کا یہ ہوشیار افسر نواب حیدر علی کی فطری مزاج اور رجحان کا انداز کرنا چاہتا تھا۔ گورنر مدراس کا خیال تھا کہ نواب حیدر علی بھی عام حکمرانوں کی طرح ایک اوباش انسان ہوگا۔ وہ نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی اور نظام علی خان والی دکن کو بہت قریب سے دیکھ چکا تھا۔ یہ دونوں فرما نروا حیدر علی سے جنگ کے وقت بھی قیمتی شرابوں اور خوبصورت لڑکیوں سے دل بہلا رہے تھے۔ اپنی اسی قیاس آرائی کے تحت گورنر مدراس والی میسور کو بھی کوئی علیحدہ شخصیت تصور نہیں کرتا تھا۔ اس بدگمانی کی بنیادی وجہ بھی یہ تھی کہ انگریزوں نے مذہبی قدروں اور اخلاقی ضابطوں کو سیاست سے علیحدہ کر دیا تھا، اور وہ اپنی پسند کے نتائج حاصل کرنے کے لیے کسی جھجک کے بغیر قومی وقار اور ناموس کو بھی داؤ پر لگا دیا کرتے تھے۔ گورنر مدراس بھی بڑی تیاری کے ساتھ نواب حیدر علی کی کمزوریاں کا مشاہدہ کرنا چاہتا تھا۔ بلا شبہ خوبصورت عورتیں اور کیف و نشاط کے ذخیرے نسل آدم کی سب سے بڑی کمزوریاں ہیں۔ گورنر مدراس کے اندازے کے مطابق والی میسور بھی انہی کمزوریوں کی زنجیر میں جکڑا ہوا تھا، مگر جب اس فرنگی شاطر نے اپنی آنکھوں سے نواب حیدر علی کی بے نیازی کا یہ منظر دیکھا تو اسے کچھ دیر کے لیے اپنی بینائی پر شک ہونے لگا۔ والی میسور دلکش فرنگی خواتین کے بجائے ان ساولے اور سیاہ فام ہندوستانیوں کی طرف دیکھ رہا تھا جو اس کی آمد کے اعزاز میں پرجوش نعرے لگا رہے تھے۔ کئی بار نواب حیدر علی نے اپنی تلوار لہرا کر
مدراسی باشندوں کی خیر مقدمی نعروں کا جواب بھی دیا۔ انگریز گورنر نے خوبصورت عورتوں کی طرف سے حیدر علی کی اس ادائے بے نیازی کو اس کی ایک سیاسی چال سمجھا، مگر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہوسکار خود غرض تاجر کو کیا معلوم کہ والی میسور حقیقتاً ایک پاک باز انسان تھا۔ گورنر مدراس نے نواب حیدر علی اور اس کے امرائے خاص کو قلعے سینٹ جارج کے سب سے زیادہ آراستہ کمروں میں ٹھہرایا، بڑی پرتکلف دعوت کی اور کھانے کے بعد نوخیز و حسین انگریز لڑکیوں کو ساقی بنا کر والی میسور کے کمرے میں بھیجا۔ یہ وہ لڑکیاں تھیں جن کا تعلق انگلستان کے غریب خاندانوں سے تھا۔ ان لڑکیوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کے تاجر اپنے سیاسی مقاصد کی تکمیل کے لیے بطور خاص ہندوستان لائے تھے۔ یہ ہوش ربا حسن رکھنے والے سنگ مرمر کے زندہ بت بڑے شائستہ، نستعلیق اور عشوہ تراس تھے۔ کمپنی کے سوداگروں نے نواب ارکاٹ والا جاہ محمد علی، نواب عبد الحکیم خان، والی شاہ نور اور نظام دکن پر ان سفید فام بتوں کے ناز و ادا کا ہنر آزمایا تھا، اور وہ سب کے سب اصنام فرنگی کا جلوہ بے حجاب دیکھ کر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے تھے۔ گورنر مدراس کو یقین تھا کہ اگر نواب حیدر علی بتان فرنگ کے سامنے سجدہ ریز نہ ہو سکا تو کم سے کم اپنی توبہ ضرور توڑ دے گا۔ شاہ انگلستان نے کمپنی کے تمام عہدیداروں کو انہی ہدایت کے ساتھ ہندوستان بھیجا تھا کہ پہلے مقامی حکمرانوں میں پھوٹ ڈالو، پھر انہیں کیف و نشاط کا عادی بناؤ، یہاں تک کہ وہ شراب کے نشے میں اندھے ہو جائیں۔ اس کے بعد ان پر اس طرح حکومت کرو کہ بظاہر وہ تاج و تخت کے مالک نظر آئیں، مگر درپردہ سلطنت فرنگ کے زرخرید غلام ہوں گے۔ شاہ انگلستان کے ہدایات ہندوستان کے مسلمان فرمان رواؤں کے لیے مخصوص تھیں کہ یہ شاہین آسانی سے زیردام نہیں ہوتے۔ انگریزوں کا یہ تجربہ بنگال میں 100% کامیاب ہو چکا تھا، اور انہوں نے غدار میر جعفر کے ذریعے نواب سراج الدولہ جیسے مرد شجاع کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ پھر جب حیدر علی کی ابھرتی ہوئی طاقت کی خبریں انگلستان پہنچیں تو گورنر مدراس اور کمپنی کے دوسرے عہدیداروں کو شاہ فرنگ کا ایک مبہم سا پیغام موصول ہوا: حیدر علی کو بھی نواب ارکاٹ اور نظام دکن کی صف میں کھڑا کر دو۔ گورنر مدراس نے اپنے آقا کے اس مختصر سے جملے کا مفہوم اس کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ سمجھ لیا تھا، اور پھر اس نے نواب حیدر علی جیسے مرد آہن کی توبہ شکنی کے لیے منتخب فرنگی لڑکیوں کو ساقی بنا کر بھیجا۔ والی میسور اس وقت کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ دروازے پر آہٹ ہوئی تو چونک اٹھا اور پھر ایک ایسا منظر دیکھا جو نواب کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ وہ حسین و جمیل لڑکیاں جو باریک کپڑوں میں ملبوس تھیں ایک تشت زر نگار اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی، جن میں ملبوریں ساغر و سراہی سجے ہوئے تھے۔ تم کون ہو اور یہ کیا چیز لے کر آئی ہو؟ حیدر علی گھبرا کر اپنے بستر پر سیدھا ہو گیا۔ ہم آپ کی کنیزیں ہیں اور یہ پرتگال کی بہترین شراب ہے۔ فرنگی لڑکیوں کو اردو زبان اس قدر سکھا دی گئی تھی کہ انہوں نے نواب حیدر علی کی بات سمجھ لی تھی اور والی میسور پر اپنا مافی الضمیر ظاہر کر دیا تھا۔ نواب حیدر علی نے بڑی مشکل سے اپنے غصے کو برداشت کیا۔ میں تم سے تمہارے اس عمل کی کیا شکایت کر دوں کہ تم تو گورنر کی بساط کے بہت ہی ناتواں مہرے ہو۔ خدا تمہیں اس شرمناک کاروبار سے نجات دے۔ تم میرے کمرے سے فوراً نکل جاؤ اور گورنر کو بھیجو کہ اس نے مجھے بڑی اذیت پہنچائی ہے۔ جب انگریز لڑکیاں انتہائی بدحواسی کے عالم میں گورنر مدراس کے پاس پہنچی اور پورا واقعہ سنایا تو پھر چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، مگر عیار زمانہ تھا اس لیے فوراً ہی تیور بدل کر ہنسنے لگا۔ پھر ان آبرو باختہ لڑکیوں کے سامنے اپنی جھوٹی شان دکھانے کے لیے اکڑتا ہوا نواب حیدر علی کے کمرے کی طرف چلا گیا۔ کیا تمہیں اب تک یہ پتہ نہیں چلا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ تمام چیزیں میرے مذہب میں حرام ہیں؟ گورنر مدراس سے گفتگو کرتے وقت نواب حیدر علی کا لہجہ تند و تیز ہو گیا تھا۔ گورنر کے ساتھ اس کا خدمتگار خاص جان رائٹ بھی تھا۔ یہ شخص بڑا ذہین تھا اور ہندوستان کی تمام بڑی زبانوں سے واقف تھا۔ مدراس پہنچنے کے بعد جان رائٹ ہی نواب حیدر علی اور گورنر کے مابین ترجمان کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ جب جان رائٹ نے والی میسور کی گفتگو کا مفہوم انگریزی زبان میں ادا کیا تو گورنر مدراس مسکرانے لگا اور بڑے عیارانہ لہجے میں بولا: اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو شاہوں کی روایت ہے، اور ہندوستان میں مغل سلطنت کے زوال کے بعد میں آپ ہی کو شاہ سمجھتا ہوں۔ میرے نزدیک یہ تو ایک حقیر سی تواضع ہے۔
شاید آپ جیسے شاہ کے شایان شان نہیں تھی، اس لیے بہت ہی معذرت خواہ ہوں۔ گورنر مدراس نے والی میسور پر بڑا خوفناک وار کیا تھا، مگر نواب حیدر علی ایک چٹان کے مانند تھا جس پر فرنگی تاجر کے لفظوں کا نشتر بے اثر ثابت ہوا۔ میں اپنے آپ کو خوب سمجھتا ہوں۔ نواب حیدر علی کے لہجے میں وہی تلخی تھی۔ آپ کونسل کے اراکین کو جمع کر کے صلح نامے کی شرائط تیار کیجیے، خاطر و مدارت کے اور بھی موسم آئیں گے۔ ایکائک والی میسور کا انداز گفتگو بدل گیا تھا اور اس کے ہونٹوں پر تحقیر آمیز مسکراہٹ ابھر آئی تھی۔ گورنر مدراس بھی اپنے خدمتگار خاص جان رائٹ کے ساتھ مسکراتا ہوا نکل گیا، مگر اس کے زنگ آلود سینے میں نفرت و انتقام کی نئی آگ بھڑک رہی تھی۔ ادھر مدراس میں نواب حیدر علی اور انگریزوں کے درمیان دوستی کے معاہدے کی تیاریاں ہو رہی تھیں، اور ادھر سرنگا پٹنم میں ایک نیا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ نجیب الدولہ ریاست میسور کا مالدار ترین شخص تھا۔ اس نے حالت جنگ میں کئی مواقع پر نواب حیدر علی کو اسلحے کی خرید کے لیے ایک بڑی رقم بطور نظر پیش کی تھی، اس لیے والی میسور بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اگرچہ نجیب الدولہ ایک اوباش انسان تھا اور حیدر علی کے قانون تک بھی اس کی ہوس پرستی کے افسانے پہنچے تھے، لیکن والی میسور ہمیشہ چشم پوشی سے کام لیتا تھا۔ اگر کبھی کسی نے شکایت بھی کی تو حیدر علی نے یہ کہہ کر ٹال دیا، نجیب الدولہ میری حکومت میں شامل نہیں ہے۔ پھر بھی اگر وہ رقص و سرور اور شراب کا رسیا ہے تو یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ سرنگا پٹنم میں بہت سے ہندو رئیس ان بیہودہ کاموں میں مبتلا ہیں۔ نجیب الدولہ کو بھی ایک ہندو سمجھ کر نظر انداز کر دیتا ہوں۔ ویسے ریاست میسور پر اس کے کئی احسانات ہیں، اور میں صرف اس بات پر احسان فراموشی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا کہ نجیب الدولہ شراب پیتا ہے یا بازاری عورتوں سے دل بہلاتا ہے۔ اللہ اسے ہدایت دے۔ ہاں، اگر وہ میری سلطنت کا ادنا ترین رکن بھی ہوتا تو میں اسے سخت ترین سزا دیتا۔ اسی احسان شناسی کے جذبے سے مجبور ہو کر نواب حیدر علی نے نجیب الدولہ کو امیر کے لقب سے بھی نوازا تھا۔ پھر جب نجیب الدولہ نے سریتا دیوی کے لیے اپنے رشتے کا پیغام دیا تھا تو والی میسور غضبناک ہو گیا تھا، مگر اس کا یہ غصہ عارضی تھا۔ پھر کچھ دن گزرنے کے بعد نواب حیدر علی نے اس واقعے کو فراموش کر دیا تھا، لیکن نجیب الدولہ نے والی میسور کے اس طرز عمل کو معاف نہیں کیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ سریتا دیوی کو بھی نہیں بھولا تھا۔ سریتا کا بے پناہ حسن اس کے شعلہ ہوس کو ہوا دیتا ہی رہتا تھا، مگر نواب حیدر علی کی موجودگی کے باعث وہ اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل نہیں کر سکا۔ دراصل امیر نجیب الدولہ کے کئی چہرے تھے۔ اس نے نواب حیدر علی کی مالی مدد اس لیے کی تھی کہ والی میسور کو اس پر اعتبار آ جائے، ورنہ دلی طور پر وہ نواب ارکاٹ اور نظام دکن کا مخبر تھا۔ یہاں تک کہ میسور کے سابق حکمران راجہ کرشنا سے بھی اس کے خصوصی تعلقات تھے، اور اسی وجہ سے وہ ریاست کا مالدار ترین شخص بن گیا تھا۔ نواب حیدر علی کے تینوں دشمن خفیہ طور پر نجیب الدولہ کی مالی معاونت کر رہے تھے، اور اس کے صلے میں یہ ضمیر فروش امیر ریاست کے بعض اہم راز نواب ارکاٹ نظام دکن اور راجہ کرشنا کو منتقل کر دیا کرتا تھا۔ مادھوراؤ کے حملے کے وقت نجیب الدولہ بہت خوش تھا کہ حیدر علی کا اقتدار ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا اور پھر وہ آسانی سے سریتا دیوی کو حاصل کر سکے گا۔ مگر جب مادھوراؤ کا کام ہو گیا تو نجیب الدولہ کے ارادوں پر بھی اوس پڑ گئی۔ پھر جب اتحادی فوجوں نے مل کر میسور پر حملہ کیا اور حیدر علی کا انجام قریب تر نظر آنے لگا تو نجیب الدولہ کا وہی غلیظ جذبہ دوبارہ پوری شدت کے ساتھ بیدار ہوا۔ مگر جب حیدر علی اتحادی فوجوں پر غالب آ گیا تو نجیب الدولہ غصے سے پاگل ہو گیا، اور اس نے اپنے عشرت قدے کے در و دیوار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کمبخت کس قدر سخت جان ہے کہ موت بھی اس پر قابو نہیں پا سکتی، بار بار بچ جاتا ہے۔ نجیب الدولہ کے میسور کی تینوں رانیوں سے بھی مراسم تھے، اور وہ اکثر نصف شب کے اندھیرے میں راج محل جایا کرتا تھا۔ داروغہ محلات کرشن راؤ بھی رانیوں کا اعلی کار بن گیا تھا، اس لیے دونوں منافق مل کر نواب حیدر علی کے خلاف سازشیں کرتے رہتے تھے۔ پھر جب حیدر علی اپنی جنگی مصروفیات کے سلسلے میں سرنگا پٹنم سے چلا گیا تو نجیب الدولہ نے سریتا دیوی کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا۔ اس ساز باز میں کرشن راؤ بھی اس کا شریک تھا۔ کرشن راؤ ایک حریص انسان تھا، اس لیے اس کے خیال میں ہر شخص کو دولت سے خریدا جا سکتا تھا۔ اپنے اسی نظریے کی بنیاد پر اس نے نجیب الدولہ کو مشورہ دیا کہ وہ سریتا دیوی کے سامنے اپنی دولت کا مظاہرہ کرے۔
یتیم خانے کے ٹکڑوں پر پلنے والی لڑکی بہت جلد زر و جواہرات کی طلب کی شکار ہو جائے گی اور پھر ایک دن خود ہی اس کے قدموں پر سر رکھ دے گی۔ نجیب الدولہ نے یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ میر شوکت علی کو بھاری رشوت دے کر اپنے ساتھ ملا لیا۔ اس طرح نجیب الدولہ آزادی کے ساتھ یتیم خانے میں جانے لگا۔ وہ جب بھی جاتا غریب بچوں پر دولت کی بارش کر دیتا اور یتیم خانے کے منتظمین کو انعام و اکرام سے نوازتا۔ سریتا دیوی نجیب الدولہ کے اس فیاضانہ کردار سے بہت متاثر تھی۔ ایک دن امیر نجیب الدولہ سریتا دیوی سے ملا اور ایک قیمتی ہار پیش کرتے ہوئے بولا، یہ میری خوش نصیبی ہوگی کہ تم اس ہار کے ساتھ مجھے بھی قبول کر لو۔ سریتا دیوی غضبناک ہو گئی اور اس نے ہیروں کا جڑاؤ ہار نجیب الدولہ کے منہ پر مارتے ہوئے کہا، بدکار بوڑھے، یہاں سے اسی وقت نکل جا، اپنی بیٹیوں پر بری نظر رکھتا ہے۔ نجیب الدولہ سریتا دیوی کو خوفناک انتقام کی دھمکیاں دیتا ہوا یتیم خانے سے نکل کر چلا گیا۔ اس ہوس پرست امیر کے جاتے ہی سریتا دیوی یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ میر شوکت علی کے پاس پہنچی اور انتہائی غصے کی حالت میں بولی، اس بدمعاش کی شکایت نواب بہادر سے کرو کہ وہ اپنی پوری دولت کے ذریعے یتیم خانے کو ہوسگاہ بنا دینا چاہتا ہے۔ اس نے مجھ سے بھی بڑی شرمناک گفتگو کی ہے جسے میں اپنی زبان پر لانے سے قاصر ہوں۔ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ میر شوکت علی نے اس قدر بے نیازی کے ساتھ کہا جیسے وہ کوئی معمولی واقعہ ہو۔ پھر میں خود نواب بہادر سے عرض کروں گی۔ میر شوکت علی کا جواب سن کر سریتا دیوی کچھ اور مشتعل ہو گئی تھی۔ لڑکی، تو ابھی اس واقعے کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دے۔ ایکائک میر شوکت علی کے تیور بدل گئے اور وہ بہت زیادہ غصے میں نظر آ رہا تھا۔ اگر تو نے زبان کھولی تو پورے سرنگا پٹنم میں رسوا ہو جائے گی۔ میں نواب بہادر سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ یہی مفلس و یتیم لڑکی امیر نجیب الدولہ کو بار بار پیغام دے کر یہاں بلاتی تھی، اور جب انہوں نے اس کو اپنی بیوی بنانے سے انکار کر دیا تو یہ امیر جیسے معزز شخص پر بہتان تراشنے لگی۔ میر شوکت علی کی عیاری دیکھ کر سریتا دیوی کو سکتہ سا ہو گیا اور پھر وہ اپنی بے بسی پر آنسو بہانے لگی۔ یتیم خانے کا نائب منتظم علی احمد میر شوکت اور سریتا کے درمیان ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ بھی امیر نجیب الدولہ اور میر شوکت علی کے اس منصوبے کا رازدار تھا۔ یتیم خانے کے منتظم اعلیٰ نے اپنی زبان بند رکھنے کے لیے علی احمد کو بھی ایک بڑی رقم دی تھی۔ علی احمد، اس فاحشہ کا سامان اٹھا کر باہر پھینک دے۔ میر شوکت علی قہر آلود لہجے میں اپنے نائب سے مخاطب ہوا۔ دنیا کو بے وقوف بنانے کے لیے جوگن بنی پھرتی ہے، مگر کوئی اس کے اندر جھانک کر دیکھے۔ ایسی بے حیا لڑکی میری نظروں سے آج تک نہیں گزری۔ اس کے ناپاک وجود سے یتیم خانے کو پاک کر دے، ورنہ صاف و شفاف فضا مسموم ہو کر رہ جائے گی۔ اسے اصلاح کا ایک اور موقع دے دیجیے۔ علی احمد نے خوشامدانہ لہجے میں کہا، یہ بہت جلد اپنے آپ کو سدھار لے گی۔ میر شوکت علی کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا اور علی احمد اسی رات تنہائی میں ٹیپو سلطان سے ملا۔ حضور، یہ ہے وہ رقم جو میر شوکت علی نے مجھے رشوت کے طور پر دی تھی۔ علی احمد نے وہ چھوٹی سی گٹھڑی ولی عہد سلطنت کے سامنے کھول دی جس میں سکے بھرے ہوئے تھے۔ دراصل یتیم خانے کا نائب علی احمد ٹیپو سلطان کا جاسوس تھا، جسے اسی مقصد کے لیے رکھا گیا تھا کہ وہ غیر محسوس انداز میں سریتا دیوی کی نگرانی کرے۔ علی احمد بڑی ہوشیاری سے میر شوکت علی کا اعلی کار بنا رہا، اور جب امیر نجیب الدولہ کا منصوبہ مکمل طور پر بے نقاب ہو گیا تو اس نے ٹیپو سلطان کے سامنے اشوائے راز کر دیا۔ 15 سالہ ٹیپو امیر نجیب الدولہ کی اس درندگی کو برداشت نہ کر سکا اور غصے سے بے قابو ہو گیا۔ وہ اسی وقت نجیب الدولہ کو گرفتار کر کے سخت ترین سزا دینا چاہتا تھا، مگر تجربے کار شجاعت خان نے اسے اس ارادے سے باز رکھا۔ شہزادے، وہ ایک با اثر انسان ہے، اور جہاں تک میرے علم میں ہے اس کے نواب بہادر پر کچھ احسانات بھی ہیں، اس لیے نجیب الدولہ پر اس طرح ہاتھ ڈالنا کئی مسائل پیدا کر دے گا۔ پھر کیا میں خاموشی سے سریتا کے بہتے ہوئے آنسو دیکھتا رہوں؟ ٹیپو شجاعت خان کو اپنا بزرگ سمجھتا تھا اور ہمیشہ اس کے سامنے پست لہجے میں بات کرتا تھا، مگر آج خلاف معمول اس کی آواز بہت زیادہ بلند تھی۔ ایک تنہا لڑکی اپنوں اور غیروں کے ستم کب تک برداشت کرے گی؟ بس آج اس بات کا فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ ریاست میسور میں سریتا رہے گی یا امیر نجیب الدولہ جیسے بھیڑیے۔
شہزادے، شجاعت خان نے بڑی محبت سے ٹیپو کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تم جانتے ہو کہ میں نے اپنی زندگی صرف 2 بچوں کے لیے وقف کر دی ہے، پہلے تم اور بعد میں سریتا۔ میں نے اسے اپنی بیٹی بنایا ہے، اور ایک غیرت مند باپ کے لیے اس سے بڑی گالی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی ہوس پرست سرمایہ دار اس کی بیٹی کی بولی لگائے۔ میرے دل کی طرف دیکھو۔ غصہ برداشت کرتے کرتے اس کا چہرہ بگڑ گیا تھا، مگر تمہیں شاید نظر نہ آئے کہ نجیب الدولہ نے میرے دل میں کتنا بڑا شگاف ڈال دیا ہے۔ شجاعت خان کی یہ حالت دیکھ کر ٹیپو سنبھل گیا۔ پھر آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں تم سے کچھ دنوں کی مہلت چاہتا ہوں۔ شجاعت خان لمبی لمبی سانسیں لے رہا تھا، جیسے اس کے دل کی دھڑکنیں غیر متوازن ہو گئی ہوں۔ تمہارا جاہ و جلال دیکھ کر وہ پھر اپنے سوراخ میں چلا جائے گا، میں اس سانپ کو اس کے بل سے نکال کر ماروں گا۔ اور پھر شجاعت خان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے اپنے چند جاسوسوں کو اس کام پر متعین کر دیا کہ وہ 24 گھنٹے نجیب الدولہ کی نگرانی کرتے رہیں، وہ کہاں جاتا ہے اور کس کس سے ملتا ہے۔ جاسوسوں نے اسی روز اطلاع دی کہ امیر نجیب الدولہ آدھی رات کے وقت راجہ کرشنا کے محل میں داخل ہوا تھا۔ دوسرے دن کی خبر تھی کہ یتیم خانے کا منتظم اعلیٰ میر شوکت علی نجیب الدولہ سے ملنے آیا تھا۔ 1 ہفتے تک شجاعت خان کے جاسوس نگرانی کرتے رہے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ آدھی رات کے وقت راجہ کرشنا کے محل میں جانا نجیب الدولہ کے روزانہ کے معمول میں شامل ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا۔ جاسوسوں کی فراہم کردہ اطلاعات سن کر شجاعت خان مسکرانے لگا، مگر اس کی یہ ہنسی کسی قاتل کی ہنسی سے مشابہ تھی۔ اب میں اس بھیڑیے کی ایک ایک پناہ گاہ کو کھود ڈالوں گا۔ کیا آپ اسے راجہ کرشنا کے محل سے گرفتار کریں گے؟ ٹیپو سلطان نے حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ بس خاموشی سے دیکھتے رہو شہزادے، شجاعت خان کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ خدا کرے میرا اندازہ درست ثابت ہو۔ پھر ایک دن شجاعت خان کے جاسوسوں نے نئی اطلاع دی کہ ایک برہمن بھی امیر نجیب الدولہ سے ملنے آیا تھا۔ پھر واپسی میں جب اس برہمن کا تعاقب کیا گیا تو وہ سری رنگناتھ کے مندر میں چلا گیا۔ شجاعت خان اس اطلاع پر چونک اٹھا تھا۔ امیر نجیب الدولہ کی طرف سے ایک لمحے کے لیے بھی غافل نہ رہنا، اس کی نگرانی اور سخت کر دو۔ آخر یہ سب کچھ کیا ہے؟ ٹیپو سلطان نے جھنجھلا کر شجاعت خان سے پوچھا۔ نو عمر ولی عہد سلطنت کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ بے ضمیری کی سیاست۔ شجاعت خان کے لہجے سے آگ برس رہی تھی۔ شیروں کے خلاف گیدڑوں کا پرانا کاروبار۔ پھر ان گیدڑوں کو آپ ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ ٹیپو سلطان جوش جذبات میں بے قابو نظر آ رہا تھا۔ یہ گیدڑ تعداد میں بہت زیادہ ہیں اور بکھرے ہوئے ہیں۔ شجاعت خان لفظوں کو چبا کر بات کر رہا تھا۔ ایک شیر انہیں کہاں تک مارے گا؟ یہ بھاگ کر چھوٹے چھوٹے سوراخوں میں چھپ جائیں گے۔ آپ نجیب الدولہ کو گرفتار کیوں نہیں کر لیتے؟ ٹیپو کا گرم خون اسے جلد بازی پر اکسا رہا تھا۔ کیا اس کا جرم ثابت کرنے کے لیے سریتا کی گواہی کافی نہیں ہے؟ صبر سے کام لو شہزادے۔ شجاعت خان کے لہجے میں فہمائش کا رنگ شامل تھا۔ وہ پھر نواب بہادر سے معافی مانگ لے گا۔ پورا سرنگا پٹم جانتا ہے کہ وہ ایک اوباش انسان ہے۔ اپنی آوارہ نظری کا بہانہ کر کے سرکار کے پاؤں پکڑ لے گا اور پھر بڑی آسانی کے ساتھ قانون کی گرفت سے نکل جائے گا۔ نجیب الدولہ کا یہ جرم کسی سنگین نوعیت کا نہیں۔ مجھے تو اس کے جسم سے کسی اور ہی جرم کی بو آ رہی ہے۔ سکون سے دیکھتے رہو کہ یہ گیدڑ کس کس لباس میں کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں۔ تمہیں بھی آئندہ زندگی میں ایسے بے شمار گیدڑوں سے واسطہ پڑے گا۔ اسی دن رات کے ابتدائی حصے میں ایک جاسوس نے خبر دی کہ امیر نجیب الدولہ بھی سری رنگناتھ کے مندر میں داخل ہوا تھا اور کوئی 2 گھنٹے بعد وہاں سے نکل کر اپنی حویلی پہنچا تھا۔ یہ اطلاع سن کر شجاعت خان کی نبض کی رفتار تیز ہو گئی اور چہرے کا رنگ زیادہ سرخ ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ شجاعت خان بے چینی کے ساتھ کمرے میں ٹہل رہا تھا اور اپنے دونوں ہاتھوں کو مل رہا تھا۔ جب سری رنگناتھ کے مندر کا پجاری نجیب الدولہ کی حویلی تک آ سکتا ہے تو پھر نجیب الدولہ کے لیے بھی مندر جانا ضروری تھا۔ ٹیپو سلطان حیرت سے اس شخص کا اضطراب دیکھ رہا تھا جو اس کا اتالیق بھی تھا اور باپ کی طرح اس سے محبت کرتا تھا۔
نصف شب کے قریب ایک جاسوس نے اطلاع دی کہ آج کی رات نجیب الدولہ راجہ کرشنا کے محل کی طرف نہیں گیا۔ شجاعت خان کے لیے یہ ایک غیر معمولی خبر تھی۔ وہ رات بھر اپنے کمرے میں ٹہلتا رہا۔ ریاست میسور کے نائب سپہ سالار کی پیشانی شکنوں سے بھری ہوئی تھی اور وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ٹیپو بھی شجاعت خان کے ساتھ جاگ رہا تھا۔ تم سو جاؤ شہزادے، شجاعت خان نے کئی بار ولی عہد سلطنت سے کہا تھا۔ تمہارا یہ خادم، یہ دربان جاگ تو رہا ہے۔ خادم نہیں، میرا شفیق بزرگ، ٹیپو نے بے ساختہ جواب دیا۔ جب میرا بزرگ اذیت میں مبتلا ہے تو میں کیسے سو جاؤں؟ ولی عہد سلطنت کا جواب سن کر شجاعت خان مسکرانے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کے چہرے پر فکر و پریشانی کے گہرے سائے ابھر آئے اور وہ بے تابانہ کمرے میں ٹہلنے لگا۔ آخر صبح کے قریب شجاعت خان کے چہرے کا تناؤ کم ہوا اور وہ پرسکون نظر آنے لگا۔ پھر اس نے ٹیپو کے ساتھ فجر کی نماز ادا کی اور اپنے ایک ہندو خدمتگار بھگوان داس کو طلب کر کے کہا، مجھے 2 کرتے اور دھوتیاں فراہم کر دیں۔ سرکار، اس کا کیا کریں گے؟ بھگوان داس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ ضرورت پڑ گئی ہے، شجاعت خان نے سخت لہجے میں کہا۔ بھگوان داس بھاگتا ہوا اپنے مکان کی طرف چلا گیا اور ٹیپو سلطان حیرت سے شجاعت خان کا منہ دیکھنے لگا۔ اسی دوران شجاعت خان نے اپنے ایک آدمی کے ذریعے اس جاسوس کو بھی محل میں طلب کر لیا جس نے سری رنگناتھ مندر کے پجاری کو امیر نجیب الدولہ کی حویلی میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا۔ بھگوان داس مطلوبہ چیزیں لے کر حاضر ہو چکا تھا۔ ارے، میں تلک کا سامان تو بھول ہی گیا، وہ بھی فوراً لے آؤ۔ شجاعت خان نے اپنی خدمتگار کو دوسرا حکم دیا۔ بھگوان داس حیرت میں ڈوبا ہوا چلا گیا۔ جب وہ دوبارہ واپس آیا تو اتنی دیر میں شجاعت خان کا جاسوس بھی حاضر ہو چکا تھا۔ اب تو ہم دونوں کو یہ لباس پہنا دے، شجاعت خان نے بھگوان داس سے کہا۔ ہندو خدمتگار نے شجاعت خان اور سرکاری جاسوس کو دھوتی اور کرتا پہنایا، پھر دونوں کے ماتھے پر تلک لگا دیا۔ ٹیپو سلطان بھی شدید حیرت کے عالم میں شجاعت خان کا نیا روپ دیکھ رہا تھا۔ آخر میں جب سپہ سالار نے سرخ دستار اپنے سر پر باندھی اور نیلے رنگ کی پگڑی جاسوس کے حوالے کر دی، بھگوان داس، میرے اس بہروپ کا راز تیرے سینے کے اندر ہی رہے، شجاعت خان نے اپنے خدمتگار کو تنبیہ کی۔ سرکار، اگر بدعہدی کروں تو زبان کاٹ دیجیے، بھگوان داس نے رخصتی سلام کیا اور الٹے قدموں واپس چلا گیا۔ شہزادے، میں کیسا لگ رہا ہوں؟ بھگوان داس کے جانے کے بعد شجاعت خان نے مسکراتے ہوئے ولی عہد سلطنت سے پوچھا۔ بہت شاندار، ٹیپو سلطان بھی اپنی اتالیق کا نیا رنگ دیکھ کر مسکرانے لگا۔ بالکل راجپوتوں کی طرح۔ میرے ہندو ہونے پر کوئی شک تو نہیں کرے گا؟ شجاعت خان کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی تھی۔ ہرگز نہیں، ٹیپو نے کہا، مگر اس تیاری کا مقصد؟ میں سری رنگناتھ کے مندر میں جا رہا ہوں، شجاعت خان نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا۔ خدا کے لیے آپ میرے پیچھے کسی اضطراب کا مظاہرہ نہ کیجیے۔ اس کے بعد شجاعت خان نے اپنے 50 سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ سادہ لباس میں مندر کے قریب رہیں۔ پھر وہ اپنے جاسوس کے ہمراہ قلعے سے باہر نکلا اور سرنگا پٹنم کے سب سے بڑے بت کدے کی طرف پیدل ہی روانہ ہو گیا۔ شجاعت خان اپنے جاسوس کے ہمراہ اس طرح عقیدت کے ساتھ سر جھکائے سری رنگناتھ کے مندر میں داخل ہوا جیسے وہ مذہباً ہندو ہو اور برسوں سے بتوں کو پوجتا آ رہا ہو۔ سرکاری جاسوس نے اس کے طرز عمل پر کئی بار حیرت کا اظہار کیا تھا اور شجاعت خان نے ہر مرتبہ سرگوشیوں میں ڈانٹ دیا تھا۔ تیرے جھجکتے ہوئے قدم اور چہرے پر پھیلی ہوئی حیرت دیکھ کر پجاریوں کو شک ہو جائے گا اور پھر ہماری ساری محنت رائیگاں جائے گی، اس لیے اپنے حواس پر قابو رکھ اور ہندوؤں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح مندر میں داخل ہو رہے ہیں۔ شجاعت خان کی آخری تنبیہ کے بعد سرکاری جاسوس سنبھل گیا تھا، مگر پھر بھی اس کے انداز و رفتار میں شجاعت خان جیسی بے ساختگی نہیں آئی تھی۔ ریاست میسور کا نائب سپہ سالار اپنے گرد و پیش سے بے خبر اس طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے وہ بھگوان کے درشن کا پیاسا ہو اور اسے اپنی آنکھوں کی پیاس بجھانے کے سوا کوئی دوسرا کام نہ ہو۔ پوجا کے لیے آنے والے پجاری مرد اور عورتیں رک رک کر شجاعت خان کو دیکھ رہے تھے۔
اس وقت اس سے زیادہ وجیحہ پجاری مندر میں کوئی دوسرا موجود نہیں تھا۔ 6 فٹ کا قد، تیکھے نقوش، سرخ رنگ اور بڑی بڑی مونچھیں، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے کوئی مثالی راجپوت دیوتاؤں کے قدموں میں سر جھکانے کے لیے آیا ہو۔ شجاعت خان بھی کبھی کبھی کنکھیوں سے پجاریوں کے اس انداز نظر کو دیکھ لیتا تھا اور پہلے سے زیادہ محتاط ہو جاتا تھا۔ مندر کے احاطے میں پہنچ کر شجاعت خان نے ایک خدمتگار سے پوچھا، جو چند پیسوں کی لالچ میں پوجا کے لیے آنے والوں کے آگے بچھا جا رہا تھا۔ بڑے پجاری کہاں ہیں؟ آواز میں بڑی گرج تھی۔ مندر کا سیوک سنبھل گیا۔ مہاراج اپنے کمرے میں آرام کر رہے ہیں، رات بھر کی پوجا نے انہیں تھکا دیا ہے، اس وقت وہ کسی سے نہیں مل سکتے۔ تم صرف ان کے کمرے تک ہماری رہنمائی کر دو، ہم خود مہاراج سے ملاقات کر لیں گے۔ شجاعت خان نے ارادتاً اپنے لہجے میں نرمی پیدا کر لی تھی۔ کیسے پجاری ہو کہ مہاراج کی آرام گاہ سے بھی واقف نہیں؟ سیوک نے چونک کر شجاعت خان اور سرکاری جاسوس کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت کی بھی چمک تھی اور ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھی۔ ایک معمولی دھرم سیوک شجاعت خان جیسے ہوشیار کھلاڑی سے کس طرح جیت سکتا تھا؟ ہم راجستھان سے آئے ہیں، اس لیے یہاں کے منتظمین سے واقف نہیں، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ پجاری جی کے لیے کچھ تحائف لے کر آئے ہیں، وہ ان کی نظر کر کے کل ہی واپس لوٹ جانا چاہتے ہیں۔ تحائف کا ذکر سن کر مندر کے سیوک نے حریصانہ نظروں سے شجاعت خان کی طرف دیکھا اور یہ کہتا ہوا پجاری کے کمرے میں چلا گیا، آپ ٹھہریں، میں اسی وقت مہاراج کو خبر کرتا ہوں۔ شجاعت خان زیر لب مسکرایا اور اپنے جاسوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اس دھرم سیوک کی قیمت چاندی کے چند سکوں کے زیادہ نہیں تھی، تم نے دیکھا کہ وہ کس طرح پگھل گیا اور دولت کے سامنے خم ہو گیا۔ سرکاری جاسوس نے اس بات میں اپنے سر کو جنبش دی، آپ کا اندازہ درست تھا، میں اندر جانے کے بعد تم سے گفتگو نہیں کروں گا۔ شجاعت خان نے اپنے جاسوس کو آخری ہدایت دی، تصدیق کے لیے صرف تمہاری طرف دیکھوں گا، اگر وہ پجاری مطلوبہ شخص ہے تو تم جواب میں اپنی آنکھیں بند کر لو گے۔ جیسے ہی شجاعت خان کی بات مکمل ہوئی، دھرم سیوک دوڑتا ہوا آیا اور پرجوش لہجے میں کہنے لگا، مہاراج آپ کو یاد فرما رہے ہیں، اگرچہ وہ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں لیکن ان کی عادت ہے کہ وہ اپنے عقیدت مندوں کو شدید بیماری کی حالت میں بھی مایوس نہیں کرتے۔ واقعی پجاری بہت عظیم ہے۔ شجاعت خان طنزاً مسکرایا، مگر وہ دولت کا لالچی دھرم سیوک اس کے انداز گفتگو کی تلخی کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ شجاعت خان نے اپنی کرتے کی جیب سے چاندی کے کچھ سکے نکال کر دھرم سیوک کے ہاتھ پر رکھے اور پجاری کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مندر کا پجاری بڑے متکبرانہ انداز میں گاؤ تکیے کے سہارے فرش پر دراز تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں پھیلی ہوئی تھیں۔ پجاری کے قریب ہی ایک اور تلک دھاری شخص بیٹھا ہوا تھا جو اپنے خدوخال سے برہمن نظر آتا تھا۔ شجاعت خان نے پجاری پر نگاہ کی اور پھر فوراً ہی پلٹ کر اپنے جاسوس کی طرف دیکھا۔ جاسوس نے اپنی دونوں آنکھیں بند کر لیں، جس کا واضح مطلب تھا کہ یہ وہی شخص ہے جو کل امیر نجیب الدولہ کی حویلی میں داخل ہوا تھا۔ تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ شجاعت خان کو خاموش پا کر پجاری تیز آواز میں بولا، اس کے لہجے میں انتہائی غرور جھلک رہا تھا۔ شجاعت خان چند قدم آگے بڑھا اور آہستہ سے بولا، سورج بنسی راجپوت ہوں، سینکڑوں میل کا فاصلہ طے کر کے مہاراج کے درشن کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ بیٹھ جا اور جلدی سے اپنا مقصد بیان کر۔ پجاری کے لہجے پر بڑی رعونت تھی۔ جو کچھ لایا ہے دیوتاؤں کے چرنوں میں چڑھا دے، ہمیں دھن دولت سے کوئی سروکار نہیں، میں تھوڑی دیر کے لیے تنہائی چاہتا ہوں۔ شجاعت خان آگے بڑھ کر بڑے ادب سے پجاری کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے مہاراج سے بہت ضروری کام ہے اور اس کے لیے مکمل تنہائی درکار ہوگی، بس آپ اور میں، تیسرا کوئی نہیں۔ کیسی تنہائی؟ پجاری نے پاؤں سمیٹے اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے سے ناگواری کا اظہار ہو رہا تھا۔ جو کچھ کہنا ہے ان کے سامنے کہہ۔ پجاری نے تلک دھاری شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، یہ میرے مہمان خاص ہیں اور تیری ہی طرح بہت دور سے آئے ہیں۔ پجاری کی بات سن کر شجاعت خان کو اس اجنبی پر شک سا ہونے لگا۔
وہ شخص خود بھی کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ مجھ سے زیادہ سفر تو کسی نے بھی طے نہیں کیا ہوگا۔ کیا یہ بھی راجستھان سے آئے ہیں؟ شکل سے تو اسی علاقے کے لگتے ہیں۔ شجاعت خان نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی۔ پجاری شجاعت خان کی چال کو نہیں سمجھ سکا اور بے اختیار بول اٹھا، یہ ارکاٹ سے آئے ہیں، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ تیرے معزز و محترم مہمان ہیں، اگر تجھے اتنی ہی جلدی ہے تو کچھ دن سرنگا پٹنم میں ٹھہر جا، جب میں ان کی تواضع سے فارغ ہو جاؤں تو پھر تیری بات سنوں گا۔ پجاری کے غرور اور بے نیازی کا وہی عالم تھا۔ ارکاٹ کے ذکر پر شجاعت خان بری طرح چونک اٹھا تھا، مگر اس نے اپنے چہرے سے کسی تاثر کا اظہار نہیں ہونے دیا۔ تو پھر مجھے ان کے سامنے ہی سب کچھ کہہ دینا چاہیے۔ شجاعت خان نے پلٹ کر اپنے جاسوس کی طرف دیکھا۔ دروازہ بند کر دو۔ جاسوس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر پجاری کی نشست گاہ کی کنڈی لگا دی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے حکم کے بغیر؟ پجاری گھبرا گیا۔ بات ہی اتنی اہم ہے مہاراج، شجاعت خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر ایک لفظ بھی اس کمرے سے باہر چلا گیا تو سرنگا پٹنم میں زلزلہ آ جائے گا۔ پجاری ابھی شجاعت خان کی بات کا مفہوم سمجھنے بھی نہیں پایا تھا کہ تلک دھاری برہمن اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر اتنی ہی ضرورت اور اہم بات ہے تو میں کمرہ خالی کیے دیتا ہوں مہاراج۔ آپ بھی بیٹھ جائیے۔ شجاعت خان نے اجنبی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میری گفتگو میں آپ کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، اگر آپ چلے گئے تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ نہیں، تلک دھاری برہمن نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ میں کچھ دیر بھگوان کی پوجا کر لوں، مجھے یقین ہے کہ اس عرصے میں آپ لوگ فارغ ہو جائیں گے۔ شجاعت خان کی گرفت مضبوط تھی۔ تلک دھاری برہمن اپنا ہاتھ نہیں چھڑا سکا۔ پوجا کا وقت گزر چکا ہے، اس لیے چپ چاپ بیٹھ جاؤ اور میری بات غور سے سنو۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ پجاری نے چیختے ہوئے کہا۔ اپنی آواز نیچے رکھ پجاری۔ ایکائک شجاعت خان غضبناک نظر آنے لگا۔ مجھے پہچان، میرے ظاہری لباس پر نہ جا۔ میں راجستھان کا راجپوت نہیں، ریاست میسور کا نائب سپہ سالار شجاعت خان ہوں۔ پجاری کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور تلک دھاری برہمن کے جسم پر لرزہ طاری تھا۔ آپ حلیہ بدل کر یہاں کس لیے آئے ہیں؟ پجاری کی آواز کانپ رہی تھی۔ شجاعت خان نے تلک دھاری برہمن کو جھٹکا دیا۔ وہ منہ کے بل گرتے گرتے بچا۔ اپنے سوالوں کا جواب چاہتا ہوں، اگر تو نے سچ بولا تو تیری زندگی کی ضمانت دیتا ہوں۔ شجاعت خان کے ہونٹوں سے نفرت و غضب کی چنگاریاں برس رہی تھیں۔ اور اگر جھوٹ بولا تو اسی وقت تجھے تیرے دیوتاؤں کی بھینٹ چڑھا دوں گا۔ سارا سرنگا پٹنم یہ منظر دیکھے گا کہ ایک پجاری کے خون سے دیوتاؤں کو کس طرح غسل دیا جاتا ہے۔ موت کے خوف سے پجاری کی پتلیاں کانپنے لگیں اور اس نے لرزتے ہوئے ہاتھ شجاعت کے قدموں کی طرف بڑھا دیے۔ اس کی ضرورت نہیں، شجاعت خان نے پجاری کو ڈانٹا۔ اپنے ہاتھوں کو جنبش نہ دے، زبان کھول۔ بھگوان کی سوگند، میں سچ ہی بولوں گا۔ پجاری کی آواز اس طرح گھٹی گھٹی تھی جیسے فرشتہ موت کا ہاتھ اس کا گلا دبا رہا ہو۔ تو پھر بتا کہ کل امیر نجیب الدولہ کے یہاں کیوں گیا تھا؟ شجاعت خان نے پجاری سے پہلا سوال کیا۔ میں ایک نردھن یعنی غریب پجاری ہوں اور وہ میرے انداتا ہیں۔ پجاری کھلا جھوٹ بول رہا تھا۔ میں اکثر امیر کے یہاں جاتا ہوں اور وہ میری پھیلی ہوئی جھولی کو بھر دیتے ہیں۔ شجاعت خان پجاری کا جواب سن کر مسکرایا، پھر اس نے اپنے پیرہن کے نیچے سے خنجر آبدار نکالا اور اسے پجاری کی گردن پر رکھ دیا۔ اتنا بڑا جھوٹ! اپنی زبان کو سچ بولنے پر مجبور کر پجاری، ورنہ میں تیری شہہ رگ کاٹ دوں گا۔ موت کو اس قدر نزدیک پا کر سری رنگناتھ کے مندر کے پجاری نے وہ خوفناک راز اگل دیا جو بہت دنوں سے اس کے سینے کی گہرائیوں میں پرورش پا رہا تھا۔ میں امیر نجیب الدولہ کے پاس ایک ضروری کام سے گیا تھا۔ پجاری کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے اور وہ کانپتی ہوئی آواز میں اپنے جرم کا اعتراف کر رہا تھا۔ پجاری، ہوش کی باتیں کر، تجھے یہ افشائے راز بہت مہنگا پڑے گا۔ پجاری کی گفتگو کے درمیان ہی وہ تلک دھاری برہمن چیخنے لگا۔ تیرے ہونٹوں کی جنبش تیری موت کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اجنبی شخص کمرے سے باہر جانے لگا تو شجاعت خان اٹھ کھڑا ہوا اور اپنا خنجر اس کے حلق پر رکھ دیا۔
تلکدھاری برہمن پر بھی نزے کی سی کیفیت طاری ہو گئی اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ پجاری نے شجاعت خان کو بتا دیا کہ یہ شخص برہمن نہیں، نواب ارکاٹ کا مسلمان جاسوس ہے جو والا جاہ محمد علی کا ایک خاص پیغام لے کر امیر نجیب الدولہ کے پاس آیا تھا۔ حفاظتی تدبیر کے طور پر مجھے نجیب الدولہ کے پاس بھیجا گیا اور اس نے ایک ہندو کا لباس پہن لیا تاکہ دیکھنے والوں کو کسی قسم کا شبہ نہ ہو سکے۔ شجاعت خان نے نواب ارکاٹ کے جاسوس سے باز پرس کی تو اس نے جان بخشی کا وعدہ لے کر صاف صاف بتا دیا، میں نواب والا جاہ محمد علی کا ایک خفیہ پیغام لے کر امیر نجیب الدولہ کے پاس آیا تھا۔ دراصل نجیب الدولہ نواب ارکاٹ اور نظام دکن کا جاسوس ہے۔ وہ آئے دن ان دونوں کو ریاست کی اہم خبریں بھیجتا رہتا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے وہ نواب ارکاٹ کے خط کا جواب لے کر آتا ہی ہوگا۔ شجاعت خان فوراً اپنے جاسوس سے مخاطب ہو کر بولا، اپنے سپاہیوں سے کہہ دو کہ جیسے ہی امیر نجیب الدولہ نظر آئے اسے گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر شجاعت خان اٹھا اور سری رنگناتھ کے مندر کے پجاری کو سخت الفاظ میں تنبیہ کرتے ہوئے بولا، جو کچھ ہوا اسے خواب سمجھ کر بھول جا، زبان بند رکھے گا تو امان پائے گا۔ پھر نواب ارکاٹ کے جاسوس کو لے کر پجاری کے کمرے سے نکل گیا۔ مندر سے باہر آنے کے بعد شجاعت خان نے والا جاہ محمد علی کے مخبر کو اپنے 4 سپاہیوں کے حوالے کرتے ہوئے حکم دیا، اسے بحفاظت محل میں پہنچا دو اور سخت نگرانی کرو، میں بہت جلد نجیب الدولہ کو لے کر آتا ہوں۔ حضور جان بخشی کا وعدہ فرما چکے ہیں، نواب ارکاٹ کے جاسوس نے روتے ہوئے کہا، اسے اپنی موت بہت قریب نظر آ رہی تھی۔ ہمارا وعدہ ہے اور ہماری جانوں کے ساتھ ساتھ ہے، تیرے نواب کا وعدہ نہیں کہ قرآن کی قسمیں کھا کر بھی مکر جاتا ہے، یقین کر کہ تجھے ریاست میسور کی حدود میں موت نہیں آئے گی، اب آگے تیری قسمت۔ نواب ارکاٹ کا جاسوس لرزتے قدموں کے ساتھ محل کی طرف چلا گیا اور شجاعت خان اپنے سادہ لباس سپاہیوں کے ساتھ مندر کے دروازے پر کھڑے ہو کر امیر نجیب الدولہ کا انتظار کرنے لگا۔ آخر طویل انتظار کے بعد نجیب الدولہ مندر پہنچا۔ وہ بھی انتہائی شاطر اور ہوشیار انسان تھا، شجاعت خان کی طرح ہندوانہ لباس میں آیا تھا۔ میسور کا ایک سپاہی بھی اسے پہچان نہ سکا۔ شجاعت خان بھی دھوکہ کھا گیا تھا، مگر جب نجیب الدولہ اس کے قریب سے گھبرایا ہوا گزرا تو اسے شک ہو گیا۔ اسی شک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے شجاعت خان نے اسے بلند آواز سے پکارا، امیر نجیب الدولہ، آپ یہاں کیسے؟ اپنا نام سن کر نجیب الدولہ انتہائی بدحواسی کے عالم میں پلٹا۔ اس کے قریب ہی شجاعت خان ایک ہندو کے لباس میں کھڑا تھا۔ نجیب الدولہ اسے پہچان گیا مگر فوراً ہی بات بدل کر بولا، میرا نام نجیب الدولہ نہیں ہے، مگر شکل تو اس جیسی ہے۔ شجاعت خان نے مسکرایا، میسور کے رئیس اعظم، چپ چاپ میرے ساتھ محل میں چلو، تمہارے چاروں طرف میسور کے جانباز سپاہیوں کا حصار ہے، اگر اس حصار کو توڑنے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گی۔